بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلم وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. ما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى، وقيل رواه في كتاب الأدب المفرد، ولم أجده في النسخ المطبوعة من الأدب المفرد، ولعل النسخة التي طبعها عليها التابعون كانت ناقصة، والله أعلم بالصواب. یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے، اور جب بھی کسی سفر میں جانا ہوتا ہے تو تسلسل اولیت کو باقی رکھنے کے لیے اس کو سب سے پہلے پڑھ دیا جاتا ہے۔ میں نے یہ حدیث سب سے پہلے مولانا زکریا سے، انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے، انہوں نے مولانا عبدالقیوم بڑھانوی سے، انہوں نے شاہ اسحاق محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے شاہ عبدالعزیز محدث سے، انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث سے سنی ہے، اور شاہ صاحب کی اسناد الفضل المبین فی المسلسل من حدیث نبی الامین وغیرہ ان کی تصنیفات میں موجود ہے۔ یہ حدیث میں نے اور بھی بہت سے مشائخ سے سنی ہے، جس میں عبداللہ ابن احمد ناخبی ہیں، جن سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ 115 سال کے تھے۔ اب 2-3 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ ابن حمدان مہرسی سے روایت کرتے ہیں، جو محمد یاسین فازانی کے شیخ ہیں، اور فازانی اس وقت کے سب سے مشہور صاحب الاسانید الکثیرہ شیخ تھے۔ ان کے فوت ہونے پر مجھ کو بہت غم ہوا تھا، لیکن شیخ ناخبی سے ملاقات ہو جانے کے بعد وہ غم تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ بہرحال مشائخ سے حدیث کا سننا یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے۔ محدثین کا مشہور مقولہ ہے: السماع رزق، حدیث سن لینا یہ روزی ہے، جیسے روزی مقدر سے ملتی ہے، ایسے ہی سماع من الشیوخ بھی مقدر سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں سماعت نصیب فرما دیتے ہیں۔ وبالاسناد المصنف امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ قال: بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقول اللہ عز وجل: انا اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی قال انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بدء الوحی الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کا مقصد حضور کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، اور جب آپ کی رسالت ثابت ہو جائے گی تو آپ پر ایمان فرض ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کے بعد کتاب الایمان کا عنوان لائے ہیں، اور پھر باقی عناوین حسب ترتیب لے آئے ہیں۔ شبیر کہاں ہے؟
بس چلو کوئی بات نہیں، کافی دعا فرما دیں. اللہ تم لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، حاضرین کو بھی برکت عطا فرمائے، اور صحیح بخاری پڑھنے اور سننے کی سعادت پر تم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ چیز اللہ کی نعمت ہے، نعمت آسانی سے نہیں ملتی ہے. یہاں گھر بیٹھے تم سن رہی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس میں اس بات پر خیال رکھنا، دیکھو کیا فرمایا، من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. دنیا کے لیے کوئی ہجرت کرے یا عورت کے لیے تو اس کی ہجرت بس وہی ہے جو پائی گئی ہے، یعنی ہجرت دنیا، ہجرت المرأت. اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، قدر و قیمت تو ہجرت اللہ کی ہے. لیکن یہ جملہ مؤلف نے جان بوجھ کے حذف کر دیا اور یہ اشارہ فرما دیا کہ ہر کام نیت حسنہ سے مقبول و معتمد ہوتا ہے، اور چونکہ ہجرت اللہ کی خبر اپنے متعلق آدمی نہیں دے سکتا، اس لیے مؤلف نے احتیاط کے طور پر یہ جملہ ہی حذف فرما دیا. اور جو جملہ یہاں باقی رکھا ہے وہ محتمل ہے، اس میں ہجرت دنیا کا بھی احتمال ہے، ہجرت العاقبت، عاقبت والآخرہ کا بھی احتمال ہے. جس کی بھی ہجرت دنیا کی طرف ہو، عورت کی طرف ہو، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. جدھر وہ ہجرت کر رہا ہے وہی اس کا مہاجر الیہ ہے، خواہ وہ دنیا کی طرف ہو یا عقبہ کی طرف، آخرت اور اللہ کی طرف ہو یا کسی دنیا کے مال و منال کی طرف ہو. تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تم دنیا کا ایک سامان ہو. اگر تمہارے اندر دین کا جذبہ رہا تب تو تم صحیح طور سے کامیاب ہوگی، اور اگر دین کا جذبہ نہیں ہوا تو دنیا ہے. مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. دنیا سب سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے. نیک عورت کیا ہے؟ صلاح کے معنی ہے درستی، صالحہ کے معنی ہے درست. درست وہ ہے جو حق اللہ اور حق العبد ادا کرے. حق اللہ تو سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرائض ہیں، اور حق العبد میں سب سے اہم خاوند کا حق ہے. سمجھے؟ یہ بہت ضروری ہے. جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا کرتی ہے وہ آرام سے رہتی ہے، عزت و راحت سے رہتی ہے. خاوند کی نگاہ میں بھی عزت ہوتی ہے، اس کے اقارب بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج کل لڑکیاں اپنے خاوند سے حجت بازی کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، محض اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے. یہ ان کے لیے بے قدری کا سبب ہوتا ہے، لوگ ان کو چاہتے نہیں. اور جو عورت خاوند کی فرما برداری کرتی ہے ساری دنیا اس کو چاہتی ہے. میں علی گڑھ گیا، وہاں ایک صاحب نے اپنی بیوی کا حال سنایا. 2 بار یہ لفظ کہا، مجھ کو جنت مل گئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ مجھ کو جنت مل گئی. میں نے کہا ایسی بیوی جو تو جنت ہے ہی. حدیث شریف میں ہے کہ اذا رأى المرأة سرت ہو، آدمی عورت کو دیکھے تو خوش ہو. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ ہو، اگر غائب ہو تو اپنے نفس اور اپنی خاوند کے مال کی حفاظت کرے. جنگ قادسیہ کا قصہ ہے، اس میں 5 بھائی شریک تھے. ایک تمیمیہ عورت کے بچے تھے. تو اس عورت نے کیا کہا، بیٹو میں نے جیسے تم جیسے
ایک ماں کے بیٹے ہو، ایسے ہی ایک باپ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ اس تمیمیہ نے کہا، اور یہ کہا جاؤ اللہ کے راستے میں۔ وہ سب گئے اور پانچوں شہید ہو گئے۔ اصل میں یہ جملہ سنانے میرا تھا کہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی۔ وہی عورت ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرے، بہت تقدس مآب ہو۔ دعا کرو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نشكرك على نعمائك ونعتذر إليك مما ارتكبنا من المعاصي۔ يا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنی اصلاح مستقل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی شریعت پر پوری طرح قائم فرما، ظاہر و باطن میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی مرضیات کی توفیق دے، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔